الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه اللہ من النار ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون۔ سو ان کی قوم کا جواب بس یہ تھا، کہنے لگے ان کو یا تو قتل کر ڈالو یا ان کو جلا دو۔ سو اللہ نے ان کو اس آگ سے بچا لیا۔ بے شک اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان رکھتے ہیں کئی نشانیاں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ العنکبوت کی آیات مبارک 24 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں کفار مکہ کو سمجھانے کے لیے آخرت کے متعلق مضمون درمیان میں آ گیا تھا، جیسا کہ ہمارے قائم کے درس میں ذکر ہوا تھا۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنی قوم کو تبلیغ فرمانے کا ذکر ہوا تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو شرک اور بت پرستی چھوڑ کر توحید اختیار کرنے کی دعوت دی اور سمجھایا کہ یہ بت جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کو تم اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، جن کو تم اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، نہ تو یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں، نہ یہ کسی چیز کے مالک ہیں نہ یہ کسی چیز کے خالق ہیں، نہ کسی کے رازق ہیں، یہ تو محض مٹی اور پتھر کے بت ہیں جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے۔ اپنے ان کو چھوڑ کر ایک اللہ کی پرستش کرو جو تمہارا خالق بھی ہے، تمہارا رازق بھی ہے، تمہارا مالک بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان معقول دلائل کا کوئی جواب قوم والوں کے پاس نہیں تھا، جیسا کہ جہالت کا دستور ہے۔ قوم والے آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ جاہل آدمی ہوگا نا، جاہل، آپ اس کو جتنی بدیلی دیں گے وہ آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ اپنی ضد پر ڈٹا رہے گا۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا گیا اس بدبخت قوم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت کا کچھ اثر نہ پڑا سوائے اس کے کہ آپ کی جان کے دشمن بن گئے اور مشورہ کرنے لگے کہ اس شخص کو جو ہماری غلطی ہم پر واضح کرتا ہے، ہم کو اپنے دیوتاؤں کی پرستش سے روکتا ہے، اس کو یا تو قتل کر ڈالو یا آگ میں جلا کر ختم کر دو۔ یعنی قالوا اقتلوه او حرقوه، تو پھر اتفاق کس پر ہوا؟ سب لوگوں کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام بت پرست قوم کا جو اتفاق ہوا کہ آگ میں جلا دینے پر، کہ آپ کو آگ میں جلا دیا جائے۔ ممکن ہے اس اتفاق کی وجہ یہ ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دوزخ کی آگ سے ڈرایا تھا، اس لیے ضد میں آ کر انہوں نے آپ کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ کر لیا، جیسا کہ سورۃ انبیاء میں 17ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، مفصل ذکر آیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
آگ میں ڈال دیا گیا. ان بدبختوں نے یہ نہ سمجھا کہ حق مارنے سے مار جاتا ہے، حق مارنے سے نہیں مرتا. صداقت جلانے سے جل کر ختم نہیں ہو جاتی، مگر یہ ان کی خام خیالی تھی. وہ اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکے، اپنی کوششوں میں ناکام ہو گئے، ان کے منصوبے خاک میں مل گئے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو ضرور اسی وجہ سے کہ آپ ہمیں بت پرستی سے روکتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتے ہیں جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے آ رہے ہیں. اس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اور آزمائش اللہ تعالیٰ کو بھی مقصود تھی، چنانچہ آگ میں ڈالے جاتے ہیں. آپ کے ایمان اور صبر استقامت کا امتحان ختم ہوا، دور ابتلا آزمائش گزر گیا، فوراً اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی. آگ کو حکم ہوا کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر. خبردار ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی کا نہ ہو، جیسا کہ سورۃ الانبیاء میں 17ویں پارے میں ہم نے پڑھا تھا، قلنا یا نار کونی، قلنا یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. چنانچہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی اور غیر مضر ہو گئی، کوئی نقصان نہیں پہنچایا. اس واقعے کی سرات سورۃ انبیاء میں قدر تفصیل سے گزر چکی ہے. یہاں تو صرف اتنی بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچا لیا. اس سے یہ بات صاف واضح ہوئی کہ تمام اسباب سے نتائج بغیر اذن الہی کے پیدا نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ چاہیں جو کچھ چاہیں وہی ہوتا ہے، اسباب کچھ پھر کام نہیں آتے. تمام اشیاء کی خاصیتیں اللہ کے حکم پر مبنی ہیں. وہ جس وقت جس چیز کی خاصیت کو چاہے بدل دے. کیوں؟ وہ خالق ہے نا، مالک بھی ہے. جب کچھ نہیں تھا اس کی ہستی موجود تھی، جب خود کچھ نہیں ہوگا پھر بھی اس کی ہستی موجود رہے گی. معمول کے مطابق آگ کا عمل تو یہی ہے کہ وہ جلائے گی. یہ قانون قدرت ہے کہ آگ کا کام جلانا. پانی میں اگر آپ کو تیراکی نہیں آتی ڈوبنا، اور ہر آتش پذیر چیز اس میں جل کر اس میں پڑ کر جل جائے گی. جو چیز بھی آگ میں ڈالیں گے وہ جل جائے گی. اللہ نے خاصیت ایسی رکھی ہے. لیکن آگ کا یہ معمول اس کا اپنا قائم کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا ہے کہ آگ کا کام جلانا، آگ کا کام جلانا. اور اس معمول نے اللہ تعالیٰ کو پابند نہیں کر دیا، اللہ تعالیٰ کو پابند نہیں کر دیا. وہ اس کے خلاف کوئی حکم نہ دے سکے. وہ اپنی آگ کا مالک ہے، وہ تو ہر چیز کا مالک ہے. کسی وقت بھی وہ اسے حکم دے سکتا ہے کہ وہ جلانے کا عمل چھوڑ دے، اور وہ اپنے ایک اشارے سے آتش کدہ کو گلزار میں تبدیل کر سکتا ہے. الغرض حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا گیا کہ بے شک اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایمان رکھنے کے نشانیاں ہیں. مفسرین نے نشانیوں کی تشریح فرمائی ہے، یعنی اس واقعے میں دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے کی، ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہونے کی، اللہ کے خلیل ہونے کی، اور کفر و شرک کے باطل ہونے کی. نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہونے کی اور کفر و شرک کے باطل ہونے کی. نیز یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک کو آزمائشوں سے گزارے بغیر نہیں چھوڑا. اپنے جتنے بھی ہم جو ہے سب آزمائشوں سے گزرے. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ڈالے ہوئے امتحان سے کامیابی سے گزر گئے، کامیاب ہو گئے، استقامت کا پہاڑ بن کر
تب اللہ کی مدد ان کے لیے آئی اور کیسے معجزانہ طریقے سے آئی. پھر اس واقعے سے ایمان والوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ کافروں کو مومنوں پر عارضی تسلط عطا کرنا بھی اللہ تعالی حکیموں کا دیری کا کام ہے. ایسے تسلط کسی کو نہیں مل سکتا, ایسے کوئی کسی کی غریبی میں نہیں آ سکتا. اور اس میں بھی اس کی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے کہ کافروں کو ڈھیل دینے اور چیرہ دست بنانے سے کبھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی آزمائش ہو جائے اور ان کے مراتب میں اضافہ ہو, درجات میں ترقی ہو جائے. ورنہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ فرمانروا بھی اللہ تعالیٰ کے ایک دوست کی جان نہیں لے سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. حق تعالیٰ کے ادنا غیبی طاقت کے مقابلے میں یہ تمام دنیاوی طاقتیں ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اس واقعے سے مومن کو گو عبرتیں نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں اور ان کو اللہ کی غیبی طاقت کا مشاہدہ ہوتا ہے. اہل حق کی نجات کا یقین اور انجام کار حق کا باطل پر غالب آ جانا اور واضح ہو جاتا ہے. اس لیے وہ رائے صداقت پر ہر سختی اور ہر مصیبت پر صبر کرتے ہیں اور کافروں سے کوئی خوف ان کو نہیں رہتا. ان کی نظر ہر وقت اللہ پر رہتی ہے. آخرت میں اپنے غالب ہونے کا ان کو یقین ہوتا ہے. تو آگ سے بسلامت نکال آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی دعوت و تبلیغ کا سلسلہ قوم میں جاری رکھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے یہ جو بت پرستی اور آپس کے تعلقات قائم رکھنے اور میل جول کو برقرار رکھنے کے اختیار کیا ہے, اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں. اس میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں. حق بات کو مان لو. تو آگے اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کیا کس قسم کی آیات مبارکہ نازل فرمائی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, باطل کے مقابلے میں ہم کو استقامت نصیب فرمائے, حق کو سر بلند رکھنے کا عزم و ہمت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کے مقابلے میں دنیا قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور بقیہ زندگی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.